اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے خاندان کو بچاؤ، اہل و عیال کو بچاؤ، نارا، اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے اس طرح بچاؤ کہ علموہم وادبوہم، ان کو تعلیم دو، ان کی تربیت کرو، انہیں ادب سکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں؟ حضور آپ یہ فرمائیں کہ ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ما امرہم اللہ، انہیں ان چیزوں کا حکم دو جن چیزوں کو کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، اور ان چیزوں سے روک دو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہماری اولاد یہ شاندار مستقبل کے لیے اور بہترین معاشرہ کے لیے ایک اچھی بنیاد بن سکتے ہیں، ان شرط یہ ہے کہ ان کی اچھی طرح سے تربیت کر دی جائے۔ ایک چھوٹا سا درخت جس کو اچھی طرح سے جس کی دیکھ بھال کی جائے، وقت پہ پانی دیا جائے، وقت پہ کھاد ڈالی جائے، جو چیزیں اس کی ضرورت کی ہیں وقت پہ اگر دی جائیں تو وہی چھوٹا سا درخت ایک شاندار تناور درخت بن جاتا ہے، وہی معمولی سا پودا ایک شاندار درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ لیکن اس وقت جب وہ بالکل ہلکا ہے، جس طرف چاہیں گھما دیں، جس طرف چاہیں موڑ دیں، اس وقت میں اگر توجہ دے دی جائے تو وہ شاندار تناور درخت بن سکتا ہے۔ ایسے ہی ہماری اولاد، ہمارے بچے، اگر بچپن سے ان کی تربیت پہ زور دے دیا جائے، ان کی تربیت پہ نظر کی جائے تو یہ آگے چل کر کے دین کے وفادار بن سکتے ہیں اور ایک انسانیت کا ایک بڑا کام کر سکتے ہیں، امن و شانتی کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی راہ پہ لا سکتے ہیں، گمراہیوں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کر سکتے ہیں۔ پھر ان کی تربیت کی جائے۔ تربیت تو ہر انسان کر رہا ہے اس زمانے میں، کون نہیں کر رہا ہے؟ ان تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تربیت ظاہری اور ایک تربیت باطنی۔ ظاہری تربیت یہ ہے کہ اس کی کھانے پینے کا اچھی طرح سے خیال رکھا جائے، اس کے کپڑے کا خیال رکھا جائے، اس کے دوستوں پہ نظر رکھی جائے کہ کون اس کے دوست ہیں، کس طرح کے اس کے دوست ہیں، اس کی پڑھائی پہ نظر رکھی جائے کہ وہ کس طرح سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، کس طرح سے پڑھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ان چیزوں کو تو ہمارے معاشرے میں لوگ اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ گاڑی کے آنے سے پہلے بچے کو تیار کر کے کھڑے رہتے ہیں، اس کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ تم آگے چل کے ترقی کیسے کرو گے، کس طرح سے تم شاندار بزنس مین بن سکتے ہو، کس طرح سے شاندار دکاندار بن سکتے ہو، ساری چیزیں اس کو سمجھائی جاتی ہیں۔ اور ایک ہے باطنی تربیت کہ اس کو اچھے عقیدے کی تعلیم دی جائے، اچھے اعمال کی تعلیم دی جائے، اچھے اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ عقیدہ تو ہمارے مدرسے میں مولوی کے بعد پڑھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقیدے کی تعلیم کیسے دے دیں گے؟ دے سکتے ہیں آپ۔ جس طرح سے اپنے بچوں کو ہم پارک میں گھمانے لے جاتے ہیں، سوئمنگ پول پہ لے جاتے ہیں اور انہیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو کتنا شاندار پانی بہ رہا ہے، کتنی شاندار یہ گنگا، یہ جمنا جاری ہے، بچے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شاندار جھرنے دکھاتے ہیں، اچھے اچھے پارک دکھاتے ہیں، انہیں خوبصورتی دکھاتے ہیں، شاندار پھول دکھاتے ہیں، اس کی خوشبوؤں سے انہیں لطف اندوز کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا آگے اور بڑھ جائیں کہ اپنے بچے کو جہاں پہ ہم یہ بتائیں کہ اتنا شاندار جھرنا چل رہا ہے، کتنے شاندار پھول ہیں، اتنے خوشبودار پھول ہیں، وہیں پہ یہ بھی بتا دیں کہ بیٹا اس پھول کے اندر جو خوشبو ہے، اس پھول کی جو خوبصورتی ہے،
اس میں خوشبو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کو خوبصورتی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، ان دریاؤں کو جاری کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس درخت کو بڑھنے کی قوت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کے اندر پھل پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہم گھر کے اندر کھانا بنتا ہے، ہماری مائیں بہنیں شاندار کھانا بناتی ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا تمہاری ماں نے بڑی محبت سے بنایا ہے، اس کو کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ بیٹا اس کھانے کے بعد بھوک کو ختم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور جو پیسہ ہم کما کر کے لائے ہیں وہ سارے رزق کو عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ عقیدے ہیں جو ہمارے بچے کے دل و دماغ میں بچپن سے سما جائیں گے، دل میں اتر جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کو ہم سمجھا سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی کو کنکری مارتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی ہنسی کرتا ہے، تو اس کو ہم پیار سے محبت سے سمجھا سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ حضرت ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جن چیزوں کو بچہ سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے، وہی چیزیں بعد میں اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، کبھی یہاں سے کھاتا، کبھی وہاں سے کھاتا، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، ہر طرف سے ہاتھ بڑا بڑا کے کھاتا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے یہ، ہمارے بچے بھی ناشتہ لگا دے آپ، چاہے کھانا لگا دے، یہاں وہاں سے کھاتے رہیں گے۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ہے، کوئی کچھ بولے بھی تو ہم کہتے ہیں ارے بچہ ہے رہنے دو اسے۔ آج آپ محبت میں چھوڑ رہے ہیں، حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی، فرمایا یا بنیہ، ہے میرے بچے اللہ کا نام لو، داہنے ہاتھ سے کھانا شروع کرو اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ بچپن میں جو بات بتلا دی جاتی ہے وہ انسان کے دل میں اس طرح سے اتر جاتی ہے جیسے پتھر پہ آپ کوئی نقش کر دے، پھر اسے کوئی بھلا نہیں سکتا، اسے کوئی دل و دماغ سے نکال نہیں سکتا۔ بچپن میں انہیں سکھایا جائے، بچپن میں انہیں بتایا جائے، موقع پڑے کوئی بات ہو تھوڑا سا اللہ رب العزت کے تعلق سے بتا دیں، ورنہ کیا وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے؟ اللہ اکبر وہ عربی جانتا ہے کیا؟ اسے عربی تھوڑی پتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اذان کہی جا رہی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ تعلیمات ہیں، یہ بچوں کا حق ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ رب العزت کی کبریائی کی آواز جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تاکہ اپنی زندگی میں وہ بڑی سی بڑی قوت کا، بڑی سی بڑی طاقت کا سامنا کرے تو اس کو بڑا سمجھ کر کے قدم اس کے لرزہ پر اندام نہ ہو، اس کے قدم کے اندر لرزہ پیدا نہ ہو، بلکہ وہ ڈٹا رہے کہ سب سے بڑی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اور آج تو یہ رسم و رواج ختم ہی ہو گئی کہ بچہ پیدا ہو تو کسی بزرگ کے منہ کا جھوٹا اسے کھلا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب امام علی مقام کے منہ میں ڈالا اور آپ نے سبق دے دیا کہ تمہارا بچہ جب پیدا ہو تو کسی اللہ والے، کسی نیک پرہیزگار، کسی متقی کو بلا کر کے یا ان کے پاس جا کر کے کوئی چیز ان کے منہ میں دے کر جسے وہ چبا کر کے ہلکا سا اپنے بچے کے منہ میں ڈالو، تاکہ یہ برکت والی چیز جو اللہ کے محبوب بندے کے منہ میں جا کر کے اس کے لعاب سے ملی ہے، جب یہ چیز تمہارے بچے کے منہ کے اندر جائے گی، سب سے پہلی غذا جو یہ ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ایک خاص اثر پیدا ہوگا، زندگی پر خاص اثر پیدا ہوگا۔ آواز اللہ رب العزت کی کبریائی کی، اور جب بزرگوں کے پاس لے جائیں گے تو نگاہ بھی پڑے گی نا، ان کی نگاہ بھی تو پڑے گی، گود میں لے لیں گے، نگاہ ڈالیں گے۔ اور اللہ کے محبوب بندے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا مقرب بندہ ہمارے بچے کے اوپر اپنی نگاہ ڈالے گا، آنکھیں اس کی ہوگی، دیکھنا اللہ کا ہوگا، تو اس بچے کے دل و دماغ کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا،
ایک بدلاؤ پیدا ہوگا. وہ بچہ ہی نہیں, اگر بچہ ہمارا نہیں جا پائے تو آج اگر وہ 9 سال کا بھی ہے, 10 سال کا بھی ہے, تو اسے اللہ والوں کے پاس لے جایا کرے تاکہ ان کی نگاہ پڑا کرے, ان کے پاس بیٹھا کرے, ان کے ہاتھ اس کے سر پہ پڑا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر بدلاؤ پیدا ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں کی تربیت ظاہری اعتبار سے بھی اور بچوں کی تربیت باطنی اعتبار سے بھی, عقائد, اعمال, اخلاق ان کو اچھے بتائے جائے. آج ہمارا سماج کیا ہے, معاشرہ کیسا ہے ہمارا؟ کبھی ہم گھر میں بیٹھے آرام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا کوئی دوست آ جائے یا کوئی ہمیں پوچھنے والا آ جائے اور دروازے پہ دستخط دے, ہمارا بچہ نکل کے جاتا ہے 7 سال کا, 8 سال کا, 5 سال کا, پوچھتا ہے ابا ہیں, بیچارہ دوڑ کے واپس آتا ہے, ابا فلانے صاحب ملنے آئے ہیں. اگر وہ انسان ایسا ہوا جس سے ملنے کی ہماری طبیعت ہے, جس سے ملنے میں ہمارا فائدہ ہے, جس سے ہم خود ملنا چاہتے ہیں, تب تو دوڑ کے نکل آتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ہمارے بعض بھائی اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اسی بچے سے کہیں گے جاؤ کہہ دو ابا سو رہے ہیں, جاؤ کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے, کہ ابا آرام کر رہے ہیں. وہ بیچارہ بھولا بھالا بیٹا کبھی کبھی تو آ کے بول دیتا ہے کہ ابا نے کہا ہے کہ جاؤ بتا دو کہ ابا سو رہے ہیں. اس وقت ابا جی دوڑ کر کے باہر آتے, رہے تم نے کیا کہہ دیا بیٹا, تم نے کیا بول دیا اس طریقے سے؟ یہ آپ ہی نے تو تعلیم دی ہے. یہ دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا بچپن میں آپ اس کے دل و دماغ میں بیٹھا دیں گے تو کل جوان ہونے کے بعد جب دوسرے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول پائے گا, دھوکہ نہیں دے پائے گا, تو اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولے گا, ماں باپ کو دھوکہ دے گا. ماں باپ کے بلانے پر بھی وہ ایسے ہی نہیں جائے گا جس طریقے سے ماں باپ بچپن میں دوسروں کے بلانے پہ نہیں جایا کرتے تھے. اس لیے بچپن ہی سے ان کو اچھی تعلیم دیں. الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جشن دستار حفظ, کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بسایا. ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا, کتنا عظیم ہوگا, اور ان کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہوں گے. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں بسایا, اس کو مکمل یاد کیا, حافظ بنے. آج ان کے سر پہ دستار باندھی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں باعمل بنائے, قرآن کے معانی کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے والا بنائے, عمل پیرا ہونے والا بنائے, تاکہ قیامت کے دن جس طرح سے آج ان کے سر پہ دستار باندھی جا رہی ہے, عزت و احترام کا تاج پہنایا جا رہا ہے, کل میدان محشر میں ان کے والدین کو بھی عزت و احترام کا تاج پہنایا جائے, انہیں بھی عزت و احترام سے نوازا جائے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. ان کو اچھی تعلیم دو, یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر. ماں باپ اپنا حق تو یاد رکھتے کہ بیٹے کے اوپر ہمارا یہ حق ہے ہماری تعظیم کرے, عزت کرے, احترام کرے, لیکن بچوں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ والد کے حق بچے پہ کیا ہے, یہ تو پتا ہے, حضور یہ بھی بتائیں کیا اولاد کا بھی والدین پہ حق ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں, والدین کے اوپر اولاد کا بھی حق ہے. والدین کے ذمے اولاد کی ذمہ داریاں ہیں, اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوگا. پیارے آقا نے مختلف روایات میں ذمہ داریوں کو بیان فرمایا. کہیں میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے, کہیں فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دی جائے, کہیں فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو کتاب اللہ کی تعلیم دی جائے, کہیں فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو حلال رزق کھلایا جائے, حرام سے اس کو بچایا جائے, کہیں فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے ادب سکھایا جائے اور بہترین طریقے سے اس کی تربیت کی جائے. اولاد کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آخر میں ایک روایت پڑھ کے میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنیہ احفظ اللہ یحفظک. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ اے بچے اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو یاد رکھو. اللہ تبارک و تعالی
اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت کے احکام کو اپنی زندگی میں اتارو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے ہوگا۔ جب کہیں مصیبت میں ہوگے، پریشانی میں ہوگے، تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو اللہ سے سوال کرو، جب مانگو اللہ سے مانگو۔ اپنی اولاد کے لیے ہم مانگیں کہ خالق بادشاہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، پرہیزگار بنا، دین کا مددگار بنا، پیارے آقا کا وفادار بنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اور جان لو اس بات کو، اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ یا بنیا، شروع میں کہہ دیا ہے بچے، ہے بیٹے، کہ تعلیم ہے اللہ کے رسول کی کہ تم بھی اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے آراستہ کرو، انہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھاؤ۔ میرا آقا فرماتے ہیں اعلم ان الامت لو اجتمعت، اس بات پر یقین رکھو کہ اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے، پوری امت اگر اکٹھا ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، تھوڑا سا نفع پہنچا دے، اس بات کو یاد رکھو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا پائیں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوگا، تمہارے مقدر میں لکھا ہوگا۔ اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتار لو کہ اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہوگا۔ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب اللہ چاہے گا، جتنا چاہے گا اتنا آپ کو نفع ہوگا۔ اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا دے، جتنا چاہے گا اتنا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا دے۔ کہ بچپن میں اپنے بچوں کو ہم بتائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، کوئی خوشی ملے یہ نہ کہیں کہ ہم بڑی محنت سے کما کے لائیں، بے شک آپ لائیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ بیٹا اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے، اسے کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہننے کے لیے اچھا کپڑا دیا ہے، اسے پہنو اور الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے شاندار بستر دیا ہے، اس پہ آرام کرو اور الحمدللہ کہو۔ یہ چیزیں اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ہم اتاریں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نقصان یا جو فائدہ تم کو پہنچنے والا تھا، جو فائدہ تمہیں پہنچنے والا تھا، جو نقصان تمہیں پہنچنے والا تھا اور وہ تمہیں پہنچا ہے، تو یقین جانو کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی، چاہے کوئی کتنی بھی طاقت لگا لے، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ پہنچنا ہے تو وہ پہنچ کر رہے گا۔ اور جو نقصان تمہیں نہیں پہنچنے والا تو دنیا کی طاقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت نے جس سے تمہیں بچا رکھا ہے، دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو کر کے اپنی مکمل قوت لگا لے، پھر بھی وہ نقصان تم تک نہیں پہنچا سکتے۔ اور صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور یقین رکھو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ہر غم کے ساتھ، ہر دکھ کے ساتھ سکھ ہوتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں۔ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے، مکمل کپڑے پہنا کے، ٹفن پیک کر کے، ان کے سارے سامان کو اکٹھا کر کے بس کا انتظار کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارا بچہ شاندار انجینئر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب نماز کا وقت ہو تو اس کے لیے ایک لوٹا وضو کا پانی بھی لے جاؤ۔ 7 سال کا ہو، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور 10 سال کے ہو جائے تو ان کو تنبیہ کرو، لالچ دو، کسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں لے آؤ، کسی طریقے سے ان سے قرآن پڑھواؤ۔ بچہ ٹیوشن میں نہیں جاتا تو ہم چاکلیٹ دیتے ہیں نا، چاکلیٹ کھاؤ،
تم کو اگر تم نے پڑھ لیا تم کو ایک چاکلیٹ ملے گی. اسکول چلے گئے 10 روپے تم کو ہم دے رہے ہیں خرچ تمہارے لیے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بڑا معروف ہے, اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. وہاں بھی ایک ماں اپنے بچے کو نماز کی دعوت کے لیے ایک پڑیا کے اندر شکر رکھتی تھی نا کہ بیٹا نماز پڑھو شکر ملے گی. آج وہ لالچ میں انسان پڑھے گا اور پڑھتے پڑھتے جب عادت بن جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی, اور پھر اس کے بغیر اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا. آج آپ قریب تو کر دیجئے, جب وہ قریب ہو جائے گا تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود اس ایسی لذت محسوس کرے گا, اتنا زیادہ اس کو مزہ آئے گا اللہ کے ذکر میں کہ بغیر کسی دنیاوی مفاد کے وہ اللہ کی بارگاہ میں خود حاضر ہو جائے گا. عادت تو آپ کا لی ہے. پھر روز ایک پڑیا رکھتی کہ شکر ملے گی. ایک دن کہیں چلی گئی, میں نے یہ واقعہ سنا ہے, کہیں چلی گئی, سوچنے لگی کہ آج کیا ہوگا, آج بھی میرا بیٹا نماز پڑھے گا, آج شکر کہاں سے آئے گی. سوچ ہی رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی, خالقہ بادشاہ آج بھی نماز پڑھے گا. سوچنے لگی کہ آج بھی نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا. دعا کر رہی تھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, اللہ سے فریاد کر رہی تھی, دعا کر رہی تھی, خالقہ بادشاہ کچھ انتظام فرما. جب ماں لوٹ کر کے آئی, نماز کا وقت ہو چکا تھا, نماز کا وقت جا چکا تھا. جب آئی دروازہ کھٹکھٹایا, بیٹا دوڑ کر کے آیا, ماں کو سلام کیا, کہا بیٹا نماز پڑھی. کہا بالکل نماز میں نے پڑھی ہے. کہا ماں آج بھی شکر ملی تھی, لیکن آج جو شکر ملی اس کا مزہ بہت اعلیٰ تھا. کہا بیٹا روز تو شکر میں رکھتی تھی, آج تم نے جس کے لیے عبادت کی, جس رب کی بارگاہ میں سر جھکایا, آج اس پروردگار نے انتظام فرما دیا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو جس طرح سے ٹیوشن کے لیے, دنیاوی تعلیم کے لیے لالچ دیتے ہیں, اس طرح سے دین کے لیے بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں, نماز کے لیے حوصلہ افزائی کریں, قرآن کے لیے حوصلہ افزائی کریں. انشاءاللہ العزیز آج انہیں ہم پیار سے لے آئیں گے, کل ان کے دل و دماغ میں جب یہ محبت بیٹھ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے لگ جائیں گے, اور یہ آنے والی زندگی میں اچھے معاشرے کے لیے شاندار بنیاد کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالقہ بادشاہ کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.